حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لا تعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، اللہ پاک کی توفیق سے کئی روز سے اصلاح احوال کے نہایت ہی اہم موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے موقع پر ہم نے یہ گفتگو شروع کی۔ اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اس کے اوپر میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی آپ کی خدمت میں، ہر پہلو پر ہر جہت سے ہم نے اس کے اوپر بحث کی۔ آج بھی ہم اسی موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ میں آپ سارے دوستوں سے نہایت ادب سے عرض کروں گا، آپ خود بھی اس کو قلب و باطن کے کانوں کے ساتھ سماعت کریں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو بھی یہ میسج اور پیغام دیں۔ ہمارے کہنے پر اگر کوئی بدل جاتا ہے تو خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو وقت مختصر ہے، اس کے اوپر میں نے کئی تفاسیر سے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کی آیات کو بھلا دیتا ہے، اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا ہے، فرمایا اللہ پاک نے ہم اس پر زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ تو اس کے اوپر آپ نے مختلف تفاسیر کے حوالے سے سنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نہ صرف اس دنیا میں، اس جہان میں اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی قبر کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے، اس کی حشر کی زندگی بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی کے اوپر آج پھر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ پاک نے فرمایا، ان کے بعد پھر کچھ ناخلف پیدا ہوئے، جس طرح حضور علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ اکرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، قرون اولیٰ کا زمانہ گزر گیا، پھر متقدمین متاخرین کا زمانہ گزر گیا، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب کا کیا حال ہے۔ اور بلا شبہ یہ قرآن پاک کی آیت ہمارے ہی لیے ہے کہ فرمایا، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور شہوات نفسانی کے پیچھے لگ گئے، یہ نفس کی پیروی میں لگ گئے، شہوات اور خواہشات کے غلام ہو گئے۔ ہمہ وقت ان کی طلب، ان کی جستجو صرف اور صرف خواہشات نفسانی ہو گئی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، میرے محبوب آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے۔ ہم اپنے خواہشات کے پجاری ہو گئے۔ ایک لوگ تو بتوں کے پجاری ہیں، ہم خواہشات نفسانی کی پوجا کرنے لگ گئے، اور اس قدر ان شہوتوں میں، ان بدکاریوں میں، زناکاریوں میں، شراب خوریوں میں، نافرمانیوں میں کھو گئے کہ ہم نے
اپنے رب کو بھلا دیا، نمازوں کو بھلا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب وہ غی سے ملیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا غی دوزخ میں ایک وادی ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا زانیوں کو ڈالا جاتا ہے، شرابیوں کو ڈالا جاتا ہے، جواریوں کو ڈالا جاتا ہے، سود خوروں کو ڈالا جاتا ہے، والدین کے نافرمانوں کو ڈالا جاتا ہے، جھوٹی گواہی دینے والوں کو ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا یہ دوزخ میں سب سے نیچے ایک طبقہ ہے، وادی ہے، یہاں پر دوزخیوں کا گندا خون اور پیپ گرتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اتنی ہولناک جگہ ہے، اتنی بدبودار جگہ ہے، اتنی دلوں کو نفسوں کو تکلیف پہنچانے والی جگہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کے باقی طبقے بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں۔ تو فرمایا جو لوگ شہوات نفسانی کی پیروی میں لگ گئے، نمازوں کو بھلا دیا، ان قریب وہ غی سے ملیں گے۔ یہ جو دوزخ کی وادی ہے، سب سے زیادہ ہولناک جگہ، سب سے زیادہ تکلیف دہ جگہ، اس جگہ پر فرمایا شرابیوں زانیوں کے ساتھ بے نمازیوں کو بھی ڈالا جائے گا۔ اب یہ تو کوئی حدیث پاک نہیں، یہ تو قرآن پاک پڑھ کے آپ کو سنا رہا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المدثر میں فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے۔ فی جنات یتساءلون، جو جنت میں چلے جائیں گے، جن کو جنت کے باغات، محلات، انہار، حور و قصور، نعمتیں مل جائیں گی، ان کو دوزخیوں کو دوزخ میں ان کو عذاب ہوتا ہوا دکھایا جائے گا کہ یہ میرے بندے شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے اعمال صالح اختیار کیے، اللہ کی فرما برداری کی، ہم آج بچ گئے، وگرنہ ہمارا بھی یہ حال ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنتی لوگ دوزخیوں کو دوزخ میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو وہ ان سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، وہ جنتی لوگ دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس شے نے دوزخ میں ڈالا۔ اب دیکھو قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ آپ اندازہ کریں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے۔ فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فرمایا ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، نماز میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں، پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ فرمایا ایسے نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے، ہلاکت ہے۔ تو ویل کے بارے میں بھی آقا علیہ السلام نے وضاحت فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ویل بھی دوزخ میں ایک ایسی وادی ہے، ایک ایسی جگہ ہے کہ دوزخ خود اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو جو بندہ نماز سے سستی کرے، کاہلی کرے، کبھی پڑھ لے کبھی نہ پڑھے، تو اس کا یہ مقام ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ تو جو بندہ دائماً پڑھتا ہی نہیں ہے، آپ اندازہ کریں اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا عالم کیا ہوگا اور اس کے لیے عذاب کا عالم کیا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی نماز چھوٹ گئی، صرف ایک نماز کا فرمایا، جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، ایک نماز رہ گئی، آقا علیہ السلام، یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس کی ایک نماز چھوٹ گئی گویا کہ اس کے اہل و عیال، گھر بار سب کچھ لٹ گیا۔ اب اندازہ کریں۔ عزیزان محترم، میں نے نماز کے حوالے سے درجنوں بار خطاب کیے، 20 بار کیے، 2 گھنٹے اس کے اوپر میں نے محنت کی۔ آج بھی میری ایک عاجزانہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے
اور ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتار دے، کاش ہم اس کے عامل بن جائیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، یہ یاد کی بات ہو رہی نا، اللہ تعالیٰ کی یاد کی، جتنے بھی ہم ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، جتنے بھی اذکار، جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، میں نے اس کے اوپر کئی مرتبہ بڑی وضاحت سے گفتگو کی، ساری عبادتوں میں سے افضل عبادت نماز ہے۔ تمام ارکان اسلام میں سے اہم رکن، افضل رکن، اہمیت کا حامل رکن نماز ہے۔ کلمہ ساری زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے۔ رمضان شریف کے روزے سال کے بعد ایک مہینہ آتے ہیں، وہ تندرست مقیم پر فرض ہے۔ زکوٰۃ سال کے بعد صاحب نصاب پر ایک بار فرض ہے۔ حج ساری زندگی میں صاحب استطاعت، صاحب مال پر ساری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ بس ایک نماز ایسا رکن ہے جو ہر روز ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر 5 وقتہ فرض ہے۔ جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ مطلق کافر ہے۔ تو عزیزان محترم، نماز کی اہمیت کو سمجھیں آپ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی نماز کا اہتمام کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، نماز اس کے لیے حجت ہوگی، اور نماز اس کے لیے نجات کا سبب اور باعث ہوگی۔ اور فرمایا، جس نے نماز کا اہتمام نہیں کیا، نماز سے محبت نہیں کی، نماز کا اہتمام نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھو قیامت کے دن اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ کوئی حجت ہوگی، اور نہ کوئی نجات کا ذریعہ ہوگا۔ اور آگے سنیں، فرمایا ایسے لوگ جو نماز کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، فرمایا ان کا حشر قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب اس کی شرح کرتے مفسرین یہ بات دل پہ لکھیں، فرماتے ہم جو نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں کہ اس میں آپ غور کریں، جو فرعون تھا وہ بادشاہ تھا، حکومت و سلطنت اس کے پاس تھی، مشرق اور مغرب تک کا بادشاہ تھا، اور اپنی بادشاہت میں اس طرح گم تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کو بھلا دیا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، کفر کرنے لگا۔ اور اس میں جو قارون تھا وہ بہت دولت مند تھا، اس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹ اٹھاتے تھے، وہ دولت میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس نے اللہ کو بھلا دیا۔ حامان یہ وزیر تھا فرعون کا، اور ابی بن خلف یہ مکے کا بہت بڑا تاجر تھا۔ کمال بات سمجھاتے ہیں مفسرین، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کا نام کیوں لیا کہ بے نمازیوں کا حشر نشر فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، کیوں فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جن کو اللہ نے حکومت و سلطنت عطا کی ہے، اور وہ حکومت و سلطنت میں یوں کھو گئے ہیں کہ اپنے رب کی تابع فرمانی کو ہی بھلا دیا، اس کے حضور اپنی جبین نیاز کو جھکانا ہی وہ بھول گئے۔ فرمایا جو حکومت اور سلطنت میں مشغول ہو کے خدا کو بھلا بیٹھے، ایسوں کا حشر نشر فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جن کو کوئی حکومتی عہدہ ملا، وزیر بنے، مشیر بنے، ناظم بنے، کونسلر بنے، کوئی حکومتی عہدہ منصب ملا، اور اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ رب کو بھلا دیا، فرما ان کا حشر نشر حامان کے ساتھ ہوگا۔ جو لوگ دولت و ثروت میں اتنا گم ہو گئے، اتنا فنا ہو گئے، مال و زر میں، مال و دولت میں، اور خواہشات نفسانی میں، اور لذات شہوانی میں فنا ہو گئے کہ اپنے رب کو بھلا بیٹھے، فرمایا ایسے لوگوں کا حشر نشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا جو لوگ تجارت میں اتنا فنا ہو گئے، تجارت میں، کاروبار میں، کہ نماز پڑھنا ہی بھلا دیا، اللہ کی فرما برداری بھلا دی، اللہ کی تابع فرمانی بھلا دی، فرمایا ایسے لوگوں کا حشر نشر مکے کا جو کافر تھا تاجر ابی بن خلف، ان کے ساتھ ہوگا۔ اب اندازہ کریں، حضور علیہ السلام نے ان چیزوں کو بار بار بیان کیا، فرمایا جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔
جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو عزیزان محترم آپ توجہ کریں، اگر آپ فرعون، قارون، حامان، شداد کی مشابہت کریں اور ان کی طرح ہو کے خدا کو بھلا دیں تو حشر نشر ان کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت کرے، حضور کے صحابہ کی مطابقت کرے، اہل بیت اطہار کی مطابقت کرے اور اولیاء و صالحین کی کرے، یاد رکھو ان کا حشر نشر ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں ان کو ان کے ساتھ ملایا جائے گا، ان کو ان کی رفاقت عطا کی جائے گی، نبیوں کی، صدیقین، شہداء اور صالحین کی۔ اور آگے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ کتنے خوبصورت ساتھی ہیں۔ عزیزان محترم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں جتنے ہم ذکر کرتے ہیں سارے ذکروں میں افضل ذکر نماز پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، مگر نماز ایسا ذکر ہے جب ہم اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سوائے مولا کے اور کہیں متوجہ نہیں ہوتے، سمجھیں؟ ذکر کر رہے ہیں، آپ ذکر کرتے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے بد نظری بھی کر سکتے ہیں، کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے، مگر جب تک بندہ نماز میں کھڑا رہتا ہے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تو جب تک بندہ نماز میں کھڑا ہے ہر قسم کی بے حیائی اور برائی سے وہ محفوظ ہے۔ تو نماز عزیزان محترم، نماز کی طرف توجہ کریں، نماز کا اہتمام کریں، نماز سے محبت کریں، سارا کچھ آپ کو اسی میں سے ملے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، اسم اعظم بتائیں، تذکیر الخلائق ہو جائے، روحانیت ملے، رزق ملے، عزت ملے۔ خدا کی قسم میں نے جتنا پڑھا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معرفت عطا کی ہے کہ صرف نمازی بن جاؤ، اس سے ہر چیز تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے فرما اللہ تعالیٰ 5 طرح سے اس کا اعزاز اکرام فرماتا ہے۔ توجہ کر، اب دل پہ لکھتے جائیں۔ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے فرمایا اللہ اس کے رزق کی تنگی کو ہٹا دیتا ہے۔ اخلاص سے پڑھو، للہیت سے پڑھو، لوجہیت سے پڑھو، عشق سے پڑھو، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، سفر ہو حضر ہو نماز نہ چھوڑو۔ پھر نماز سے عشق کر کے دیکھو، نماز آپ کو ہر غم سے مستغنی کر دے گی۔ بس آپ نماز کی فکر میں لگ جائیں، اولیاء فرماتے ہیں آپ نماز کی فکر میں لگ جائیں، نماز خدا کی قسم ہر فکر سے آپ کو بے فکر کر دے، ہر فکر سے بے فکر کرتے، موت، قبر، حشر، ہر جگہ۔ اب یہ ایک ایسا موضوع میں نے چھوڑا ہے کہ 2 گھنٹے ہوں تو میں اس کو مکمل آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ تو فرمایا صرف نماز پڑھنے سے نماز کی فکر پیدا کر لو، دنیا کی، موت، قبر، حشر کی سب فکریں نماز ختم کر دے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھتا ہے نماز کی برکت سے اس کی قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور ہم یہی کچھ چاہتے ہیں نا، دنیا سنور جائے، قبر سنور جائے، حشر سنور جائے۔ فرمایا قبر کے عذاب سے نماز محفوظ کروا دیتی ہے۔ نمبر 3 فرمایا لوگوں جو نماز کا اہتمام کرتا ہے قیامت کے دن جو نیک لوگ ہوں گے، صالحین ہوں گے، ان کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کئی لوگ ہوں گے ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح سفید ہوں گے، چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، کئیوں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے۔ فرمایا جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا خوشی سے ان کے چہرے چمک اٹھیں گے، 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہو جائیں گے اور خوش ہو کے اچھل اچھل کے دکھاتے پھریں گے دیکھو میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اسی وقت اس کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کا چہرہ مرجھا جائے گا، اس کا سر جھک جائے گا۔
تو فرمایا لوگوں نماز کا اہتمام کرو، نماز ایک ایسی عظیم دولت ہے، تم نمازی بن جاؤ، قیامت کے دن نماز تمہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دلوائے گی، تمہارے چہرے کو روشن کروا دے گی۔ نمبر 4 فرمایا جو نماز کا اہتمام کرتا ہے، ہرگز نہ بھولیں جو پل صراط کا راستہ ہے وہ 30,000 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے، جس کے اوپر سے ہر کسی کو گزرنا ہے، مگر فرمایا جو نمازی ہوں گے، ہر کسی کے ہر نافرمان کے لیے غم ہے، پریشانی ہے، مگر جو نمازی ہیں جب پاؤں رکھیں گے تو بجلی کی طرح آنکھ جھپکنے میں نماز پار گزار دیتی ہے۔ اندازہ کریں ہم کس قدر اس سے غافل ہیں اور یہ کتنی عظیم دولت ہے۔ نمبر 5 آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز سے عشق کرتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز سے محبت کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن ہر کسی کا حساب ہوگا، نمازی کا حساب ہی نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دے گا۔ اب اندازہ کریں، ایسے نہیں نبی علیہ السلام کو اس نماز سے عشق تھا، جب دیکھو حضور نماز پڑھتے ہوتے، کبھی رات عشاء کے بعد گئے گھر تو صلاۃ اللیل دیر تک پڑھتے رہتے، پھر آدھی رات کے وقت اٹھ جاتے، پچھلی رات کے وقت اٹھ جاتے، تہجد پڑھتے، پھر فجر پڑھتے، پھر اشراق پڑھتے، پھر چاشت پڑھتے، پھر ظہر پڑھتے، پھر عصر پڑھتے، پھر مغرب پڑھتے، پھر اوابین پڑھتے، پھر عشاء پڑھتے، پھر کوئی خوشی ہوتی صلاۃ الشکر پڑھتے، کوئی پریشانی آتی حضور نماز پڑھتے۔ نماز سے حضور کو محبت تھی، کوئی کام کرنا چاہتے نماز استخارہ پڑھتے، بارش نہ ہوتی نماز پڑھتے، سورج گرہن چاند گر نماز پڑھتے۔ تمام صحابہ کرام سے نماز سے عشق تھا، تمام اولیاء کو نماز سے عشق تھا، اس لیے کہ سارا کچھ نماز کے اندر ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کئی مرتبہ گفتگو کی ہے۔ دیکھیں دوست کو خط بھیجے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوست کا، میرے محبوب کا خط آیا ہے۔ ہاں جی، کوئی دوست کی طرف تحفہ بھیجے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرے دوست نے میرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ ارے لوگو، یہ تحفہ وہ ہے جو خود رب العالمین نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ حج کرتے ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، جہاد کرتے ہیں، سارے اعمال کا حکم زمین پہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے فرشتے جبرائیل کو بھیج کے فرما دیا زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو۔ مگر جب نماز دینا چاہی تو تاجدار کائنات کو سوئے لا مکان عرش مولا پہ بلایا، اور ملاقات کے بعد آتے ہوئے فرمایا محبوب یہ اپنی امت کے لیے اپنے مولا کا تحفہ لے کے جا۔ ہم کیسے اللہ کے بندے ہیں، اس کی نعمتیں کھاتے ہیں اور اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے۔ آگے سنیے، جو لوگ نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کو دنیا میں 5 طرح سے عذاب ہوتا ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، پہلے بتایا جو نمازی ہیں ان کی فضیلت اور اجر، اب جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے نمازی آدمی کی زندگی، اس کے مال، اس کے گھر بار، اس کی اولاد، ہر چیز سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ برکت کا سبق ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو، میرے رزق میں برکت ہو، میری اولاد میں برکت ہو، میرے وقت میں برکت ہو۔ ہر کوئی آج یہی رونا رو رہا ہے کہ جی برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ رب کائنات نے 2 ٹوک واضح کر دیا، اے لوگوں اگر برکات چاہتے ہو تو میری یاد میں لگ جاؤ، ساری برکتوں کے منہ تمہارے لیے کھول دوں گا، اور اگر میری نماز سے، میری یار سے منہ پھیرو گے تو فرمایا تمہاری زندگی سے برکت ختم کر دی جائے۔ آج لوگ جعلی پیروں کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ آگے سے جھوٹ بولتے ہیں، گمراہ جی آپ کو تو کاڑا علم ہو گیا، آپ کو تو جادو ہو گیا، جی آپ کو تو یہ ہو گیا، جی آپ کے تو بندش لگ گئی ہے۔ او بھائی کوئی بندش نہیں ہے، اپنے مولا سے ٹوٹا ہوا تعلق جوڑو، ہر طرف سے کٹ کے مولا کے ساتھ جڑ کے دیکھو۔ قاضی الحاجات میرے رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، سب انبیاء، سب اولیاء، سب صالحین میرے مولا کے در کے سائل اور سوالی ہیں۔ اپنے رب سے جڑ کے دیکھو، اپنے مولا کے حضور
जबीने नियाज झुका के देखो, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ा के देखो, अरे वो तो आवाजें दे रहा है, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जब मेरा बंदा मुझसे सवाल करता है मैं उसके करीब होता हूँ। कहीं फरमाता अम्मन युजीबुल मुर्तर्रा इज़ा दआ, मेरे सिवा दुखी दिलों की कौन सुनने वाला है। हम अपने मौला से जुड़ते नहीं हैं, अल्लाह की ज़ात पाक से जुड़ो, और जुड़ने का सबसे अजीम तरीका ज़रिया वो नमाज है। तो फरमाया नमाज पढ़ोगे बरक़ात नसीब होगी, नहीं पढ़ोगे बरक़ात से महरूम हो जाओगे। नमाज नहीं पढ़ोगे, सुनिए, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसके चेहरे से सालिहीन का नूर ख़त्म कर दिया जाता है। नमाज पढ़ने वाले आदमी के चेहरे के ऊपर ख़ास किस्म की अल्लाह ताला एक रौनक पैदा कर देता है, एक नूर पैदा कर देता है, एक रोशनी पैदा कर देता है जो बेनमाजी आदमी के चेहरे पर नहीं होती। ये जो चेहरे की रोशनी और इसके ऊपर आगे बाकायदा खिताब आएगा, आप सुनेंगे। तो फरमाया जो नमाज नहीं पढ़ता उसके चेहरे के ऊपर से सालिहीन और औलिया अल्लाह वाला नूर ख़त्म कर दिया जाता है। जो नमाज पढ़ता है, ये देखें हमारे हाजी साहब बैठे हैं, हमारे शेख साहब बैठे हुए, हाजी साहब जीत साहब बैठे हुए, देखो नमाजी आदमियों के चेहरे देखिए आप, तो अल्लाह ताला चेहरों के ऊपर नूर पैदा कर देता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, आप तवज्जो करें, नमाज नहीं पढ़ता, नमाज के अलावा कभी 11वीं दे रहा है, कभी मिलाद कर रहा है, कभी खिरात कर रहा है, वो नफल पढ़ रहा है, वो दरबार पे जा रहा है, फरमाया अगर नमाज नहीं पढ़ता तो उसके बाकी तमाम अमाल का अजर ख़त्म कर दिया जाता है। जितने भी नफली अमाल करता है, नफली नमाजें पढ़े, नफली खैरात करे, नफली आमाल जितने भी वो करता है, फरमाया अगर नमाज नहीं पढ़ता तो ये सारा कुछ पास रख, ये कबूल नहीं है। नमाज पढ़ता है 5 वक्ता फ़र्ज नमाज अदा करता है, उसके बाद अब कोई छोटी सी छोटी नेकी भी करेगा, मैं 10 गुना 70 गुना 700 गुना बेहिसाब गुना अजर अता करूँगा। समझे बात। और फिर फरमाया अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ये तो शिकवा शिकायत करते हैं जी मेरी दुआ नहीं कबूल होती जी, मेरी तो अल्लाह सुनता ही नहीं जी। और भाई जो अल्लाह कह रहा है वो तू भी तो सुनना। जो अल्लाह फरमा रहा है कि ये कर मेरे बंदे, ये कर, वो हम कर रहे हैं। तवज्जो करें, सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं ए बंदे तू मखलूक है, तू बंदा है, वो तेरा खालिक, तेरा मालिक, तेरा मौला, तेरा माबूद, तेरा इलाह है। आप फरमाते हैं पहला हक उसका है, तू उसको कहता है या अल्लाह मेरा ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे, ये कर दे, फिर मैं नमाज पढ़ूंगा, फिर मैं साले हो जाऊंगा। कि अल्लाह पाक फरमाता है मेरे बंदे पहले हक मेरा है, पहले जो मैं कहता हूं वैसे तू कर, फिर सारे खजानों की चाबियां ही तुझे दे दूंगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ क्या लोहो कलम तेरे हैं। फरमा हम भी तेरे हो जाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा की मुताबिअत करके देख, मेरे हबीब के नक्शे कदम पे चल के देख, हम भी तेरे हो जाएंगे। और लौह जिसके ऊपर सारी तकदीरें लिखी हुई हैं वो तख्ती भी तुझे दे देंगे, और उसके ऊपर जो कलम लिखती है वो कलम भी तुझे दे देंगे। हमारे साथ वफा करके देख, कलम भी तुझे दे देंगे, लौह भी तुझे दे देंगे, और इख्तियार दे देंगे मेरे वली जो लिखना चाहता है लिख ले, जो मिटाना चाहता है मिटा दे। अंदाजा करें, इस तरह हम ध्यान नहीं करते। हज़रत सखी सुल्तान बहू फरमाते हैं कि दरवेश होता ही वो है जिसके सामने हर वक्त लोहे महफूज रहे, और महबूबियत का आलम और तसर्रफ का आलम ये हो जो चाहे लिख ले, जो चाहे मिटा दे। ये हज़रत सखी सुल्तान बहू फरमाते हैं। तो हम कहते हैं या अल्लाह ये कर, ये कर, ये कर, बंदा होके मैं तेरी क्या मजाल है। मौलाना रूम फरमाते हैं अल्लाह पाक बंदे से फरमाता है मेरे बंदे पहले तो बातें आता ही नहीं, नमाज के लिए मिलने के लिए आता ही नहीं, आ जाता है तो फिर एक लंबी फहरिस्त रख देता है या अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे कभी फ़क्त मुझे मिलने के लिए भी आया कर, हाय हाय हाय, कभी सिर्फ इसलिए भी आया कर कि मेरा मौला मुझसे राज़ी होगा।
میرے مولا کی قرب ملے گا، قربت ملے گی، معرفت ملے گی، رضا ملے گی۔ تو آقا علیہ السلام نے اشار فرمایا، یہ خاص بات ہے، توجہ کرنا۔ ایک تو فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 5 آقا علیہ السلام نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا، جو اولیاء، جو صالحین اور والدین، بزرگ، ان کی دعاؤں کا اس میں سے حصہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ میری بات دلوں پہ نقش کریں۔ آقا علیہ السلام نے ہم والدین کو کہتے ہیں ابا جی میرے لیے دعا کریں، امی جان میرے لیے دعا کریں، مرشد شیخ کے پاس جاتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، دباتے ہیں، حضور میرے لیے دعا کریں، بگڑی پھر نہیں بنتی، وہ راز بتا رہا ہوں۔ فرمایا بندے جب تک میری بارگاہ نیاز میں اپنی جبین نیاز نہیں چکاتا ہے، میرے در پہ نہیں گرتا ہے، لاکھ دعائیں کرواتا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے میرے در پہ گر جا، پھر ہر طرف سے فیض ہی فیض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں آتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بزرگوں اور اللہ والوں اور والدین کی دعاؤں سے فائدہ ملے تو اس کے لیے بھی فرمایا وہ فائدہ بھی نمازیوں کے لیے ہے۔ اور ابھی میں نے آپ کو سورۃ المدثر پڑھ کے سنائی، فرمایا جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے تمہیں کون سی شے دوزخ میں لائی ہے، فی جنات یتساءلون، وہ سوال کریں گے تمہیں دوزخ میں کون سی شے لائی، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی سورہ مدثر میں آگے فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، لوگوں ہم سب یہ امید رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ قیامت کے دن کعبۃ اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی، ہماری بخشش ہو جائے گی، حجر اسود شفاعت کرے گا، بخشش ہو جائے گی، رمضان شفاعت کرے گا، بخشش ہو جائے گی، قرآن شفاعت کرے گا، بخشش ہو جائے گی، اولیاء صالحین شفاعت کریں گے، بخشش ہو جائے گی، تاجدار کائنات شفاعت فرمائیں گے، بخشش ہو جائے گی۔ رب کائنات نے دو ٹوک فرما دیا، اے نماز نہ پڑھنے والے، ہر کسی کو شافین کی شفاعت سے فائدہ ہوگا مگر بے نمازی کو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں تو قرآن پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے۔ میں کبھی ایسے بیڑے پار نہیں کیے اور قرآن اور سنت سے آگے نہیں جا رہا۔ خدا را اپنے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں، یہ والی یاری کام آئے گی۔ نمازی بنو، اللہ کا ذکر کرنے والے بنو، تابع فرمان بنو، ہم وقت اللہ کی یاد میں رہنے والے بنو۔ تو دوستو وقت ختم ہو گیا، نہایت اہم موضوع ہے، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے پھر ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔